بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا بیمار کی عیادت کرنے کی فضیلت۔ سامعین، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، حرفۃ الجنہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے تازہ پھل چننا۔ مسلم و ترمذی۔ فائدے: بیمار شخص کی عیادت کرنا بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، ان میں بیماروں کی عیادت بھی داخل ہے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرنا اور اس سے حوصلہ افزائی کی باتیں کرنا سنت ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ایک ایسا حق ہے جس سے ان میں آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے درمیان رابطہ و تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کی وہ بہترین جزا عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اس کو جنت کا ایک باغ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا جائے، بشرطیہ کہ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے مریض کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ ہاتھ رکھا جائے نہ حال پوچھا جائے۔ ایسے میں بیماروں سے خیریت دریافت کر لینا کافی ہے۔ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار کی عیادت کی بیان کی گئی ہے، اس سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جس عیادت سے بیمار یا تیمارداروں کو زحمت اٹھانی پڑے، اس سے ثواب کی بجائے عذاب کا شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات معذر ہو تو ایسے میں ملاقات پر اصرار کرنا بالکل جائز نہیں۔ ایسے میں باہر سے حال معلوم کر کے آ جانے اور دعا کرنے سے عیادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ مریض کو جمانے یا بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، جس بے تکلیف شخص کو خود مریض اپنی تسلی یا دل بستگی کے لیے بیٹھانا چاہے، اس کے لیے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب بھی بہت اہم چیز ہے۔ ایسے وقت میں عیادت کو جانا درست نہیں ہے جب مریض کے آرام یا دیگر معمولات میں خلل آئے، لہذا تیمارداروں سے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ عیادت کا مناسب وقت
کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بیمار کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو دعا فرماتے لا پاسا طہور انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کر دینے والی ہے، بحوالہ بخاری شریف۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔